السلام علیکم۔ آج کے اس خاص تجزیے میں ہم CSS اور PMS کی تیاری کرنے والے تمام طلباء اور جیو پالیٹکس کے شائقین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے رشتے کی گہرائی میں جائیں گے جو وقت کے ہر کڑے امتحان پر پورا اترا ہے۔ ایک جیو پولیٹیکل انالیسسٹ کی نظر سے دیکھیں تو یہ سفر کمال کا ہے۔ 1947 کی محض ایک مذہبی اور جذباتی ہم آہنگی سے لے کر 2026 کی ایک جدید اور باضابطہ سیکیورٹی پارٹنرشپ تک۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ یہ رہا ہمارا آج کا روڈ میپ۔ ہم اس رشتے کی بنیادوں سے شروع کریں گے، پھر معیشت، تیل، جغرافیائی طوفانوں، ایران کے ساتھ توازن، 2025 کے دفاعی معاہدے اور آخر میں مستقبل کے اسٹریٹجک انحصار کا جائزہ لیں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس آئرن بانڈ کی ان تاریخی بنیادوں کی جنہوں نے اس تعلق کو اتنا مضبوط بنایا۔ دیکھیں، یہ رشتہ صرف حکومتوں کے درمیان نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات کی وجہ سے عام شہریوں کا اس کے ساتھ ایک بہت گہرا جذباتی اور تاریخی لگاؤ ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، جس سے یہ سفارتی دوستی ذاتی سطح پر بھی بہت مضبوط محسوس ہوتی ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد سفارتی تعلقات بنے، پھر 1960 کی دہائی میں سرد جنگ کے دوران فوجی تربیتی مشنز کا آغاز ہوا، جو کہ ایک بہت زبردست اسٹریٹجک بنیاد تھی، اور پھر 1980 کی دہائی کی افغان جنگ میں ہم نے مشترکہ تعاون دیکھا۔ ویسے 1947 سے لے کر اس نئے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے تک کے تمام کلیدی واقعات کو ہم اپنے اگلے لیکچر میں تفصیل سے زیر بحث لائیں گے، لیکن آج کے لیے اس بنیاد کو سمجھنا کافی ہے۔ اب ہم اس رشتے کے ایک اور اہم پہلو کی طرف چلتے ہیں، معیشت، تیل اور ترسیلات زر۔ فوجی اور جذباتی لگاؤ تو اپنی جگہ، لیکن معاشی پہلو ایک لائف لائن کی طرح رہا ہے۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے 20 سے 25 لاکھ پاکستانی جو ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ ہماری معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ اور جب بھی خدا نخواستہ ہم پر مشکل وقت آیا، مؤخر ادائیگیوں پر تیل فراہم کیا گیا۔ آگے چل کر سعودی ویژن 2030 اور سی پیک بھی اس تعاون کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ اور ذرا اس ہندسے کو دیکھیں، تقریباً $3.5 بلین یہ حالیہ قرض کے رول اوورز کی رقم ہے۔ یہ ایک بالکل واضح مثال ہے کہ کیسے ریاستی سطح کے مالیاتی بیل آؤٹس بحران کے وقت معیشت کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ خیر، ہر دوستی کا امتحان بھی ہوتا ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان جغرافیائی اور سیاسی طوفانوں کا سامنا کس طرح کیا گیا۔ 9/11 کے بعد کا دور یاد ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب خطے میں زبردست ہلچل مچی ہوئی تھی۔ غیر جانبدار ہو کر دیکھیں تو کمال کی بات یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور شدید امریکی دباؤ کے باوجود دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک اعتماد اور مالی معاونت کا سلسلہ بالکل نہیں ٹوٹا۔ اس کے بعد آتا ہے ایران کے ساتھ توازن برقرار رکھنے کا مرحلہ، جو کہ سفارتی محاذ پر ایک انتہائی نازک رسی پر چلنے کے مترادف تھا۔ 2015 کے یمن تنازع کو ہی لے لیں۔ پاکستان نے اس جنگ میں براہ راست شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ مقصد بالکل واضح تھا، مشرق وسطیٰ کے تنازعات میں خود کو الجھانے سے بچانا۔ اس کے بجائے ایک انتہائی متوازن پالیسی اپنائی گئی اور ثالثی کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ تو اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنے سے اس پارٹنرشپ میں کچھ چیلنجز تو ضرور آئیں، لیکن بالآخر اس کی وجہ سے یہ رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ خطے کو پولرائزیشن سے بچانا اور بدلتے ہوئے عالمی اتحادوں کے درمیان اپنا راستہ نکالنا، یہ واقعی ایک مشکل سفارتی عمل تھا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس پوری کہانی کے سب سے بڑے گیم چینجر کی طرف، 2025 کا باہمی دفاعی معاہدہ۔ ایک پر حملہ، دونوں پر حملہ۔ ستمبر 2025 کی یہ پیش رفت واقعی حیران کن ہے۔ ذرا سوچیں، کہاں 1960 کی دہائی کے وہ سادہ سے فوجی تربیتی مشنز اور کہاں آج کا یہ باقاعدہ باہمی دفاعی معاہدہ۔ اس نے ایک عام سے اتحاد کو ایک مکمل اور مضبوط سیکیورٹی کمٹمنٹ میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایکسٹینڈڈ ڈیٹرنس کے تصور کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آسان الفاظ میں، یہ ایک ایسا نفسیاتی تحفظ ہے جو ایک جوہری طاقت والے ملک کی طرف سے اس کے غیر جوہری اتحادی کو ملتا ہے۔ یعنی پاکستان کی جوہری حیثیت پورے خطے میں سیکیورٹی کے لیے ایک غیر رسمی حفاظتی چھتری کا کام کر رہی ہے۔
اس کی بہترین عملی مثال مئی 2026 کے علاقائی تنازع میں سامنے آئی۔ اس نئے دفاعی معاہدے کی بدولت پاکستان کے صرف سفارتی اشاروں نہیں یعنی فوج بھیجے بغیر محض ایک ڈیٹرنس کے ذریعے حملوں کی شدت کو نمایاں طور پر کم کر دیا۔ اس زبردست سفارتی اقدام نے خطے میں ایک استحکام پیدا کیا۔ آخر میں بات کرتے ہیں اس دوستی کے مستقبل کی کہ بدلتے ہوئے عالمی حالات میں یہ اسٹریٹجک انحصار آگے جا کر کیسا نظر آئے گا۔ اس صورتحال کو آپ ایک کارپوریٹ جوائنٹ وینچر کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ رشتہ ایک پیٹرن اور کلائنٹ والا تھا، یعنی ایک طرف سے مالی امداد تھی اور دوسری طرف جذباتی انحصار۔ لیکن آج ہم مشترکہ اثاثوں اور یکساں اسٹریٹجک انحصار کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اب برابری کی سطح پر ایک مکمل انضمام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مستقبل کی طرف دیکھیں تو ایک طرف ادارہ جاتی سطح پر دفاعی اور انٹیلیجنس شیئرنگ اور ویژن 2030 کے تحت زبردست معاشی انضمام کی مثبت علامات موجود ہیں، لیکن ہمیں حقیقت پسند بھی رہنا ہوگا۔ داخلی عدم استحکام، ایران سعودی کشیدگی، چین کا تیزی سے ابھرنا اور بدلتے ہوئے عالمی اتحاد، یہ وہ خطرات ہیں جو اس دوستی کے مستقبل پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے اس تجزیے کو ایک انتہائی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جیسے جیسے عالمی طاقتیں خطے سے پیچھے ہٹ رہی ہیں اور پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں، بدلتے ہوئے عالمی اتحادوں کا یہ نیا دور اس اسٹریٹجک انحصار کا کس طرح امتحان لے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا آپ سب کے مضامین اور تیاری کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس جائزے کا حصہ بننے کے لیے بہت شکریہ۔ سیکھنے اور سمجھنے کا یہ سلسلہ جاری رکھیے گا۔ خدا حافظ۔